معزز حاضرین و سامعین، یہ میں نے سورہ بقرہ پہلے پارے کی آیت نمبر 83 تلاوت کی ہے۔ اس میں بظاہر تو بنی اسرائیل کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ اللہ نے ان سے ایک عہد لیا جس کو میثاق فرمایا، مگر یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے اور اب خاص طور پہ ہمارے ہی لیے ہے، کیونکہ جو اہل ایمان ہیں انہی سے ان باتوں کا تقاضا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اب اس میں کیا فرمایا یہ قابل غور ہے، اور یہ چیزیں پورے ہمارے معاشرے کے لیے ایک نظام العمل ہے۔ پورا معاشرہ ان باتوں کے پر مشتمل ہے اور اس میں معاشرے کے تمام ضروری احکام اور باتیں چیزیں سب آ گئیں۔ تو فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور یاد کرو جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ، لا تعبدون الا اللہ، کہ نہیں عبادت کرو گے تم مگر اللہ کی، اللہ کی عبادت۔ پہلی چیز جو سب سے پہلی چیز ہے ایک مومن کے لیے وہ یہ کہ اللہ کی عبادت، اور ظاہری ایمان ہے کیونکہ اللہ کی عبادت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، اور جو مومن نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، یا وہ کسی کو بھی اپنا معبود بنا لیتا ہے، شرک کرتا ہے۔ تو خدا کو ماننا اور اس طرح ماننا کہ وہ اس کو عبادت کے لائق جانا، یہ ایمان ہے۔ پھر عبادت میں اگر کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ ایک غفلت ہے، اس کو گناہ کہیں گے، لیکن اس کو کفر یا شرک نہیں کہیں گے۔ تو لیکن ماننا ضروری ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود برحق ہے۔ جو اس میں خلل ڈالے، گڑبڑ کرے، کوئی مکس کرے دوسری چیز کو، تو اس کا ایمان ختم ہو جائے۔ اگر کوئی اتنا ہی سوچے کہ سارے مذہب حق ہیں اور سب جو کر رہے ہیں اپنے بھگوانوں دیوتاؤں کو جو پوچھ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی کفر ہے۔ ہم ایسی کس چیز کو حق اور سچ نہیں کہہ سکتے، وہ سب باطل ہے۔ ہمیں صرف یہ بتایا گیا حق صرف وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اور جو اللہ کی طرف جا رہا ہے، بس۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا وہ سب باطل ہوگا۔ لہذا تمام مذاہب وہ چاہے اپنے آپ کو حق سمجھیں، جب وہ اللہ کو نہیں مانتے اور اس کی عبادت کے قائل نہیں، یا اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت و پرستش کے قائل نہیں، وہ سب باطل ہوں گے، شرک ہوگا۔ قرآن پاک میں ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، آپ فرما دیں حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، باطل زائل ہو گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل زائل ہونے کے لیے، حق کے مقابلے میں باطل نہیں رہ سکتا، اور دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ شرکت میان حق کو باطل نہ کر قبول، دونوں بیک وقت ٹھیک نہیں، صحیح نہیں ہو، جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے سب سے پہلے فرمایا لا تعبدون الا اللہ۔ اچھا عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کیا ہے؟ عبادت کہتے ہیں کسی کو معبود سمجھ کے اس کی تعظیم کے لائق کوئی فعل کرنا، کوئی تعظیمی فعل کرنا، معبود سمجھ کے کوئی تعظیمی فعل کرنا، معبود سمجھ کے، یہ عبادت ہے۔ اب معبود نہیں سمجھا، محض تعظیم کی کسی کی بھی، تو یہ عبادت نہیں ہے۔ معبود سمجھ کے تعظیم کا فعل کریں گے تب عبادت ہوگی۔ اس لیے جب بھی معبود سمجھ کے تعظیم کا فعل کریں گے تو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہوگا، وہ کام صرف اللہ کے ساتھ خاص ہوگا بس۔ اور اگر معبود نہیں سمجھا، صرف تعظیم کی، تو پھر بندوں کے لیے بھی جائز ہے۔ کہاں تک؟ جہاں تک شریعت نے منع نہیں کیا۔ ہاں اگر کوئی ایسی تعظیم ہے کہ جس سے شریعت نے منع کر دیا تو اس سے رک جائیں گے، مگر اس کو بھی عبادت نہیں کہیں گے، شرک نہیں کہیں گے۔ یہ دیکھ لیں، مثال کے طور پہ بندوں کی تعظیم ہوتی ہے، بڑوں کی تعظیم ہوتی ہے، لوگوں کی تعظیم ہوتی ہے، ان کے لیے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تعظیم سے، دو زانوں بیٹھ سکتے ہیں بزرگوں کے سامنے ادب سے، ہاتھ باندھ کے ایسے بیٹھ سکتے ہیں ادب سے، یہ سب تعظیم۔ اور بے شک نماز میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ صرف تعظیم ہے، عبادت نہیں ہے، اس کو معبود نہیں سمجھ رہے۔
ہاں سجدہ کیا کسی بندے کو تو اس سے شریعت نے منع کیا، چاہے معبود سمجھ کے کیا یا بغیر معبود سمجھے کیا، دونوں صورتوں میں منع ہے۔ معبود سمجھ کے کیا تو شرک ہو گیا، بغیر معبود سمجھے کیا تو حرام۔ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، اب حرام ہے، پہلے جائز تھا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ چیز شریعت بتائے گی کہ بھئی یہ نہیں کرنا۔ اور اسی طریقے سے شریعت نے تعظیم وہاں بھی بالکل روک دی، یہاں تو صرف سجدے سے روکا ہے نا، وہاں بالکل روک دیا تعظیم سے۔ کہاں؟ جہاں پر غیر مسلموں کی کوئی عبادت کا، ان کا کوئی شعار ہے، ان کے بت رکھے ہوئے ہیں، ان کے بھگوانوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، ان کے مجسمے لگے ہوئے ہیں، وہاں بالکل روک دیا۔ وہاں پر جا کے تعظیم کرنا، اس میں معبود سمجھنے یا نہ سمجھنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو سیدھا سیدھا طے ہے، دنیا خود دیکھ رہی ہے، تو معبود ہی سمجھ کے اس کو پوجا جاتا ہے۔ تو جو مسلمان وہاں جا کے ایسا کام کرے گا وہ ویسے خارج ہو جائے گا، چاہے وہ معبود سمجھے یا نہ سمجھے، ان کی نقل میں کرے، ان کو خوش کرنے کے لیے کرے، اور یا کوئی یہ جو آج کل چلا ہوا ہے نا ماحول کے سب مذہبوں کو ساتھ لے کے چلو، تو یہ بھی اس طرح کی کوئی کارروائی یا کوئی سیاست مقصد ہو، ووٹ حاصل کرنے، جیسے بعض لیڈر حضرات جو ہیں یہ اتنے بہک جاتے ہیں، مذہب کی تو پرواہ ہی نہیں ہے، انہیں جا کے بھگوانوں کے گرد، ہندوؤں کے مندروں میں یا عیسائیوں کے گرجوں میں جا کے ان کے جیسے کام کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ شرک ہے، اس کو کفر کہا جائے گا، انہیں توبہ کرنی ہوگی، چاہے وہ دل سے اس چیز کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، کیونکہ یہ چیز خود بخود طے ہے کہ یہ عبادت ہو رہی ہے، یہ معبود، ایک چیز کو معبود مانا جا رہا ہے، یہ مسئلہ۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ ہے فرق۔ تو ایسی جگہوں پہ صرف تعظیم کر لینا ہی کفر ہو جائے گا، ٹھیک ہے جناب۔ اسی لیے دیکھیے جو ان کے شاعر ہوتے ہیں اس سے بچا کریں، جیسے صلیب کا نشان لٹکانے سے بچیں، صلیب کا نشان لٹکانے سے بچیں، اس کو فیشن کے طور پہ بھی نہ لٹکائیں، کیونکہ یہ ان کا عبادت ہے ان کی، اور اس کی وہ پوجا کرتے ہیں، اس سے بچیں۔ اچھا، اب اسی طریقے سے وہاں بھی شرک ہے، چاہے کچھ بھی سمجھیں، جیسے شیطان سے مدد مانگنا، شیاطین سے، جیسے کافروں کی روحوں سے، گندی چیزوں سے، سفلی کرتے ہیں، جادو کرنے والے یہ لوگ کرتے ہیں یہ کام، جادو کرنے والے، سفلی والا علم جو کرتے ہیں وہ لوگ، یہ کافروں کی خبیث روحوں سے، شیطان سے، شیاطین سے، ابلیس سے، فرعون وغیرہ، نمرود، حامان، ان سے مدد مانگتے، باقاعدہ وہ الفاظ لکھتے، یہ سب شرک۔ اس میں بھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھئی کیا نیت تھی، نہیں، یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ تو یہ فرق ہے نا، دیکھیں، کیونکہ وہ تو ہے ہی وہ کافر کفار، اور ان سے جو کر رہا ہے استعانت وہ تو کافر ہی کرے گا، مسلمان تو کر ہی نہیں سکتا۔ اب لوگ اس کا فرق نہیں سمجھتے، لوگ ایک تو یہ کہ تعظیم کے مسئلے میں کہتے ہیں جی کہیں بھی تعظیم ہو شرک ہے، نہیں بھائی، تعظیم دیکھو کہاں ہو رہی ہے، اور پھر کس نیت سے ہو رہی ہے بھی دیکھو۔ اگر تعظیم مسلمانوں کے ماحول میں کسی کی ہو رہی ہے، نیک لوگوں کی ہو رہی ہے، بڑوں کی ہو رہی ہے، اور عبادت کی نیت سے نہیں ہو رہی، صرف تعظیم کے طور پہ ہو رہی ہے، معبود سمجھ کے نہیں کر رہے، تو یہ شرک کیوں ہوگا؟ مگر لوگ کہتے ہیں نہیں جی آپ ایسے کھڑے ہوئے شرک، دو زانو بیٹھے شرک، بس جی ایسے پیٹ کیے بغیر نکلے سیدھے سیدھے تعظیم سے شرک، ہر چیز میں شرک۔ میں جب بقی میں، جنت البقیع میں داخل ہو رہا تھا تو ایک طرف اہل بیت اطہار کے سب مقبرے ہیں، مزارات، اس کا ایک احاطہ ہے، تو بس وہ تھوڑا سا ایسے گھوم کے وہاں سے جانا پڑتا تھا، تو ہم ایسے ہی مطلب گھوم کے ادھر سے جانے لگے، قبریں ادھر تھیں، ادھر سے گھوم کے تھوڑا سا ہم جا رہے تھے، وہاں بھی حاضری ہو جائے اور زیارت ہو جائے، اور وہیں کھڑے ہوئے تھے کچھ لوگ، کہنے لگے یا اللہ حاجی یا اللہ، کیا ہو گیا یہاں پہ یہ حاضری، جب یہاں تک آئے تو تھوڑا سا اور آگے، اللہ حاضہ شرک، میں کہا شرک کیف حاضہ شرک، حاضہ شرک لأن حاضہ طواف، ایسے جو گھومیں گے آپ طواف ہو جائے گا، یہ شرک۔
اب وہ طواف کوئی ہم کعبے کی نیت سے کر رہے ہیں، وہ باقاعدہ کوئی عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، وہ تو ہم گھوم کے ہی جائیں گے، جیسی جگہ ہے ویسے ہی جائیں گے، سیدھے ہوتی جگہ سیدھے جاتے۔ میں نے کہا کمال کا شرک ہے بھائی، یہ طواف ہر جگہ پہ تو جہاں بھی گھومے آدمی طواف ہو گیا، شرک ہو گیا۔ اگر چورنگی پہ گاڑی گھماؤ گے شرک ہو جائے گا، سیدھے نکل جاؤ بس دائیں بائیں، جہاں گھوم کے آئے وہیں شرک، کمال ہے۔ میں کہا کہیں بھی آدمی ادھر ادھر گھوم جاتا ہے شرک، تو لوگوں نے یہ ایک مذاق بنا دیا شرک، تو بہر نہیں جانے دیا انہوں نے، ہاں واپس پھر آنا پڑ گیا۔ تو اس طرح کے شرک ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ کسی بت کے سامنے گھوم رہے ہیں آپ، تو وہاں تو طے ہے بھائی، وہاں تو ہوتا یہی کام ہے، وہ شرک ہے۔ بت کے سامنے، وہ تو ظاہر سی بات ہے ان کا معبود ہے۔ آپ ایسے ہی کہیں گھوم رہے ہیں، حتیٰ کہ تبرک کے لیے اگر کسی بزرگ کے گرد گھوم گئے یا کسی مزار پہ ایسے جیسے ایک طرف سے نکلے دوسری طرف نکل گئے برکت کے لیے، تو یہ شرک کیسے ہو جائے گا؟ یہ طواف کیوں ہو جائے گا؟ نیت طواف کی ہے نہیں، برکت کے طور پہ ایسے گھوم کے چلے گئے، اور آدمی ایسے چاروں طرف سے دیکھتا ہوا چیزوں کو جاتا ہے، تو یہ شرک نہیں ہوتا اس طرح۔ شرک کے لیے ہم نے بتایا کہ اس طرح ہے کہ جہاں پر کہ شرک ہو رہا ہے، کفار ہیں، ان کے عبادت خانوں میں کوئی ایسا تعظیم کا عمل کریں گے وہاں شرک۔ اور اگر مسلمانوں کے بیچ میں کر رہے ہیں آپ، تو پھر دیکھا جائے گا معبود سمجھ کے کرنا یا نہیں۔ تو اب لوگوں نے اس طرح کیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی جو میں نے ابھی بتایا، اگر وہاں جیسے کہ کفار کی روحوں سے یا کسی بت سے آپ دعا مانگیں، شیطانوں سے دعا مانگیں، استعانت کریں، یہ شرک ہے، کیونکہ وہ تو ہیں ہی نا کفر و شرک۔ لیکن کوئی اگر کسی اللہ کے نیک بندے سے مدد مانگ لے، استعانت کر لے، یا مزار پہ کھڑا ہو کے اس طرح دعا کر لے، تو یہ کوئی معبود تھوڑا ہی ہیں، یہ کوئی بت تھوڑا ہی ہیں، یہاں کوئی شرک تھوڑا ہی ہوتا ہے، یہ کسی کے بھگوان تھوڑا ہی، یہ تو مسلمانوں کے بزرگ ہیں، یہ تو اللہ کے رسول کا روضہ ہے، یہ تو بزرگان دین کے مزارات ہیں، اللہ کی رحمت کے مرکز ہیں۔ اگر کسی نے ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لی تو شرک کیوں ہو جائے گا؟ اس لیے کہ یہاں بھی جو تعظیم ہے یا جو استعانت ہے، معبود سمجھ کے نہیں کر رہے، خدا سمجھ کے نہیں کر رہے، بلکہ وسیلہ سمجھ کے۔ اور اصل میں تو دعا یہ، یا اللہ ان کی برکت سے ہمیں عطا فرما دے۔ اور کوئی یہ کہہ دے یا بزرگ بابا جی میری مدد فرما دیں، میرا کام بنا، تو یہ بھی وہ کوئی معبود سمجھ کے نہیں کر رہا، وہ صرف اس طور پہ کہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر، آپ میری دعا فرما دیں، اللہ نے آپ کو روحانیت دی ہے، آپ توجہ فرما دیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں، یہ ہوتا ہے مقصد۔ یا اسی طرح اگر کوئی دور سے یا رسول اللہ کہتا ہے، تو وہ بھی کوئی معبود سمجھ کے نہیں۔ ایک وہ شخص ہے جادوگر ہے، وہ کہہ رہا ہے یا ابلیس یا شیطان یا فرعون، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہو گیا، کیونکہ وہ اسے معبود سمجھ رہا ہے، وہ پکار رہا ہے کفر کو، کافروں کو۔ اور ایک کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ کفر کیوں ہوگا؟ یہ شرک کیوں ہوگا؟ کیا وہ دونوں ایک ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ہم اس کو دونوں کو ایک درجے میں رکھیں گے؟ ایک کہتا ہے یا شیطان اور ایک کہتا ہے یا رسول اللہ، نہیں نہیں نہیں، کتنی بڑی بے ادبی ہے، ہرگز نہیں۔ اور مسلمان کا عقیدہ کبھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم پکار رہے ہیں کسی معبود سمجھ کے پکار رہے ہیں، رسول کو ہم نے معبود سمجھا، نہیں۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی مسٹیک ہے لوگ کہ چیزوں کو ملا دیا۔ دین سمجھ میں اس وقت آتا ہے جب ساری چیزوں کے احکام الگ الگ رکھ کے دیکھے جاتے ہیں، تو فرق ہوتا ہے چیزوں میں، تمام احکام میں احکام بدل جاتے ہیں، حکم بدل جاتے ہیں، اور لوگ اس طرح توحید و شرک کے معاملہ اس طرح لے کے چلتے ہیں، سب کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں اور سب کے لیے ایک ہی حکم لگا دیتے ہیں، نہیں۔ اس لیے یاد رکھیے کہ ایک شخص شیاطین سے مدد مانگے وہ کافر و مشرک ہے، اور ایک شخص اللہ کے نیک بندوں سے استفادہ کر رہا ہے، ان سے برکت لے رہا ہے، انہیں پکارتا ہے، تو وہ انہیں معبود نہیں سمجھتا، انہیں اللہ کا نیک بندہ سمجھتا ہے۔